خرم صاحب، یہ سی پیک والی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. وہ خوددار کی تو تکلیف دہ خبر ہے یہ، لیکن جب بھی سوچیں گے کہ افغانستان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ٹی ٹی پی وہاں بیٹھی ہوئی ہے یا بی ایل اے کے لوگ آتے ہیں پاکستان میں حملہ کر کے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو افغانستانی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. آج چین میں ڈار صاحب کے ساتھ ان دونوں کو بیٹھے دیکھ کر جہاں سی پیک کی بات ہوئی، وہاں مجھے لگا کہ چین کین پلے دیٹ رول. جی، لیکن یہ بہت عرصے سے یہ گفتگو جاری ہے کہ جی چائنا جو ہے ایک ریجنل سپورٹ کے طور پہ کام کرے اور اس پر کوئی پیش رفت ہو. لیکن افغانستان کی جو اس وقت حکومت ہے اس کی طرف سے وہ سنجیدگی ہمیں نہیں نظر آئی. اگرچہ ابھی کچھ عرصہ پہلے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب تشریف لے گئے تھے، انہوں نے رپورٹ یہی کیا کہ پہلے سے زیادہ ایک سنجیدگی نظر آ رہی ہے، اللہ کرے کہ وہ ہو جائے. لیکن جب تک پاکستان کا یہ بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اب وہ انگریزی میں کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ ہے نا، کہ یہ کیا وہ ڈنڈے کے آگے گاجر، تو گاجر سے کرنا ہے کہ ڈنڈے سے کرنا ہے. تو ہماری کوشش تو پہلی یہی ہونی چاہیے کہ اگر چین جو ہے وہ ہم سے بہتر گاجر دینے کے لیے تیار ہے، آفر کرنے کے لیے کیرٹ تیار ہے، اور اس کے ذریعے افغانستان کی حکومت جو ابھی تک انکاری ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ کروا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ ہماری زمین پہ موجود ہیں لیکن ہمارا ان پہ کنٹرول نہیں. وہ ان کو روکنے پہ آمادہ نہیں ہے نا، روکنے پر بنیادی آمادہ issue تو نہیں. یہ تو اگر تو وہ ایسی چائنا ان کو ایسی کیرٹ آفر کرتا ہے جس کے ذریعے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، پاکستان کا جو ایک اسٹریٹجک مقصد ہے، تو یہ تو بہت اس سے زیادہ بہتر آؤٹ کم ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک امن پسند طریقے سے اور ایک اکنامک طریقے سے اپنے جو اسٹریٹجک مقاصد ہیں وہ حاصل کر لیں. افغانستان بھی جو ہے پرامن ہو جائے گا اور پاکستان بھی پرامن. 40-50 سال ہم نے افغانوں کی بڑی خدمت کی ہے. 30-40 لاکھ افغان ہم نے یہاں رکھا ہے. دو جو ان کی جنگیں تھیں سوویت یونین کے خلاف بھی افغانستان کی، اور اس کے بعد یہ اب امریکہ والا ایشو پہ بھی، اس میں بھی یہ طالبان بھائی آدھا وقت ہمارے علاقوں میں گھومتے رہے. اب ان کے ساتھ بگاڑ ہمارا بنتا نہیں ہے، لیکن یہاں شاید چائنا کا سینٹرل رول بڑا امپورٹنٹ ہے. وہاں انہیں ریئر ارتھ چاہیے، چائنا کو وہ اس کے لیے جائے گا، انویسٹمنٹ کرے گا، وہاں روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا، تو افغانیوں کے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں اس سے. تو چائنا کین انفلوئنس دیم افیکٹولی. تو دیکھیے نا، یہ بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو تعلق ہے اس وقت تو وہ دوستانہ نہیں ہے. میں اس کا اعتراف کرنا تلخ ہی ہے، ٹھیک ہے، ایک تلخ حقیقت ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ بہرحال جس طرح ہندوستان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے کہ ہمسائے ہیں، اب ہمسایوں کو آپ کہیں پھینک تو نہیں سکتے نا، وہ تو موجود ہے آپ کی سرحدوں میں. تو لہٰذا ان سے بات کر کے، اور اسی لیے غالباً سب سے بہترین طریقہ ان کو سمجھانے کا ان کا معاشی مفاد ہی ہے. ان کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ جو اگر آپ ہندوستان سے کوئی معاشی مفاد لے کر ان لوگوں کو آپ نے وہاں بٹھایا ہوا ہے، یہ آپ کا معاشی مفاد جو ہے یہ عارضی ہے اور یہ خود آپ کے منہ پر پڑے گا ایک دن آ کر. تو لہذا بہتر یہی ہے کہ پاکستان کو اس حد تک پش نہ کیا جائے کہ جو یہ خزدار والا واقعہ ہو گیا آج. اور بھی اس سے پہلے بھی آپ کو 3 دن پہلے بیک وقت جو ہے ڈی آئی خان میں ہمارے ایک لیوٹیننٹ کو انہوں نے اغوا کیا، پھر ایف سی پہ حملہ کیا. بہت سارے یہ روزانہ واقعات ہو رہے ہیں. بلکہ یہ بھی ہوا، یہ آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرسوں انہوں نے آزاد بلوچستان کا ایک نیا نقشہ ریلیز کیا ہے پوری ویب سائٹس کے اوپر، نئی ویب سائٹس پر. TTP نے نہیں، یہ بی ایل اے والے، ٹھیک ہے جی. اور وہ ظاہر ہے ان کو وہاں سے فنڈنگ اور وہاں سے سپورٹ ہے. تو وہ یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ افغانستان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ کے ساتھ ایک عارضی تو شاید کوئی مفاد ہو سکتا ہے ان لوگوں کو وہاں بٹھانے کا، لیکن مستقل مفاد جو ہے وہ اسی میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی خود مختاری کے اوپر جس طرح وہ حملے کر رہے ہیں اس کا حل وہ تلاش کریں. ورنہ پھر یہ ہمارا آپشن نہیں پیچھے، اور یہ آپشن جو ہے یہ وقتاً فوقتاً سامنے آتا ہے کہ پاکستان کے پاس پھر کائنیٹک آپشنز ہیں.